رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. اللہ کے فضل و احسان سے اس مبارک اور مقدس ترین مجلس میں ہم اس وقت شریک ہیں۔ اسلامی علوم میں اہم ترین علم حدیث ہے۔ اس علم حدیث کی سب سے اہم ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف لکھنے والی شخصیت وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جس کی مثال خود اسلامی تاریخ میں بھی نہیں مل سکتی، اور دوسری قوموں کے ہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح کی شخصیت کی مثال مل سکے۔ مشہور تو امام بخاری کے نام سے ہیں، لیکن ان کا اسم شریف تھا محمد، ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، ان کے دادا کا نام تھا ابراہیم، ان کے پردادا کا نام تھا مغیرہ، اور مغیرہ کے والد کا نام تھا بردزبہ یا بردازبی۔ مغیرہ نے اسلام قبول کیا تھا، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی گویا 3 نسلیں مسلمان ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں اس علاقے میں جو گورنر تھے، اسی گورنر کے ہاتھ پر مغیرہ نے اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد پھر ان کا خاندان اسلامی خاندان قرار پایا۔ مغیرہ کے بیٹے کا نام تھا ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے کا نام اسماعیل، اسماعیل کے صاحبزادے تھے امام بخاری، جن کا نام رکھا گیا تھا محمد۔ ابو عبداللہ کے نام سے مشہور ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں تو بہت ساری لکھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت جس کتاب کو ہے اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے بخاری شریف، لیکن نام اس کا بخاری شریف نہیں۔ امام بخاری نے خود اپنی اس کتاب کا جو نام رکھا تھا وہ رکھا تھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ و ایامہ۔ یہ وہ نام ہے کہ جو امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا رکھا، اور اس نام میں جتنے الفاظ ہیں وہ تمام کے تمام الفاظ دراصل کتاب کا تعارف ہے۔ اس کتاب میں کیا کیا ہے اس کا تعارف انہوں نے اپنے اس نام کے اندر رکھا ہے۔ الجامع المختصر، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ و ایامہ۔ امام بخاری نے دوسری اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت امام بخاری کو ہوئی وہ اسی کتاب سے ہوئی، اور اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا درجہ دیا گیا، بلکہ محدثین میں کسی کا مقام اتنا اونچا نہیں ہے جتنا اونچا مقام امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ ان کی دوسری کتابیں جیسے التاریخ الکبیر، التاریخ الصغیر، الادب المفرد، قضاء الصحابہ، بر الوالدین، جوز رفیع الیدین وغیرہ کتابیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب 16 سال کی عمر میں لکھنی شروع کی تھی، اور 16 سال اس کتاب کو لکھنے میں لگ گئے، تو اس طرح سے 32 سال کی عمر تھی جب یہ کتاب تکمیل کو پہنچی۔ اس کتاب کے لکھنے میں انہوں نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ شاید اور دوسری کسی بھی شخصیت نے اپنی کتاب کے لکھنے میں اتنا اہتمام نہیں کیا۔ ایک بات تو یہ کہ تقریباً 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھیں، ان میں کچھ صحیح حدیثیں تھیں، کچھ ضعیف حدیثیں تھیں۔ ان 6 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے جو کتاب منتخب کی ہے وہ یہ بخاری شریف ہے۔ اس کتاب میں ایک حدیث نقل کرنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے، پھر ایک حدیث درس کرتے تھے، پھر دوسری حدیث نقل کرنے کے لیے پھر غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر حدیث درس کرتے تھے۔ اس طرح سے 16 سال لگ گئے اس کتاب کے لکھنے میں۔ 32 سال کی عمر تھی، اور 32 سال کی عمر میں یہ کتاب تکمیل کو پہنچی۔ اس کے بعد پھر تقریباً 90,000 انسانوں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ کتاب پڑھی ہے۔ ان 90,000 انسانوں میں سے ان کے خاص شاگرد تھے محمد بن یوسف فربری۔ فربر بخارا کے آس پاس میں کوئی گاؤں تھا، اس گاؤں کے رہنے والے تھے یہ محمد بن یوسف۔ انہوں نے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کتاب پڑھی، یہ اسی سال انہوں نے کتاب پڑھی ہے جس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے بخاری شریف پڑھی بھی اور نوٹ بھی کر دی۔ اس طرح سے گویا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو بعد میں امت کو پہنچی ہے وہ محمد بن یوسف فربری کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ باقیہ تمام حضرات نے جو کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ جو کتاب پڑھی تھی، انہوں نے ان کے نسخے لکھے تھے، وہ نسخے کہاں چلے گئے، کہاں ضائع ہوئے یا کہیں محفوظ رہے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو گویا امت کو بخاری شریف محمد بن یوسف کے واسطے سے ملی ہے۔ محمد بن یوسف فربری نے بخاری شریف نوٹ بھی کی تھی اور پڑھاتے بھی تھے۔ چنانچہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف آگے پڑھی ہے عبداللہ ابن محمد حمویہ نے، اور عبداللہ ابن محمد حمویہ سے بخاری شریف پڑھی عبد الرحمن داودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر عبد الرحمن داودی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف پڑھی سجستان کے اس زمانے کے محدث تھے عبد الاول سجزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر عبد الاول سجستانی یعنی سجزی سے بخاری شریف پڑھی تھی ابو علی حسین بن مبارک زبیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور ابو علی حسین بن مبارک زبیدی سے بخاری شریف پڑھی شیخ شہاب الدین مقرنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور شیخ شہاب الدین مقرنی سے بخاری شریف پڑھی علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جس علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بخاری شریف کی شرح بھی لکھی فتح الباری کے نام سے۔ تو شیخ علامہ ابن حجر عسقلانی جن کا شیخ شہاب الدین مقرنی سے بخاری شریف پڑھی تھی ابراہیم بن محمد تنوخی نے، اور ابراہیم بن محمد تنوخی سے بخاری شریف پڑھی تھی علامہ ابن حجر عسقلانی نے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی سے بخاری شریف پڑھی شیخ زین الدین زکریہ انصاری نے۔ یہ مصر کے شیخ الاسلام تھے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی بھی مصر کے ہی تھے۔ عسقلان مصر کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں انہوں نے بخاری شریف پڑھائی، بخاری شریف شرح کی بھی لکھی۔
پھر شیخ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف پڑھی تھی شیخ زین الدین زکریا انصاری جو شیخ الاسلام تھے انہوں نے، اور شیخ زین الدین زکریا انصاری سے بخاری شریف پڑھی شیخ شمس الدین رملی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور شیخ شمس الدین رملی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف پڑھی تھی احمد ابن علی شناوی نے، اور احمد ابن علی شناوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف پڑھی شیخ صفی الدین محمد کشاشی نے، اور شیخ صفی الدین محمد کشاشی سے بخاری شریف پڑھی شیخ ابراہیم حسن کردی نے، اور شیخ ابراہیم حسن کردی سے بخاری شریف پڑھی ان کے شاگرد شیخ ابو طاہر کردی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی مدینہ شریف میں شیخ ابو طاہر کردی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پھر بخاری شریف پڑھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، اور شیخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف پڑھی ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز نے، اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف پڑھی ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ دہلوی سے بخاری شریف پڑھی شیخ عبدالغنی مجددی جو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاندان کے تھے ان نے، اور شیخ عبدالغنی مجددی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت مولانا رشید گنگوئی نے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف پڑھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف پڑھی جیسے علامہ انور شاہ صاحب نے، اسی طرح سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ نے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ سے بخاری شریف جن ہزاروں انسانوں نے پڑھی ان میں سے بہت بڑی شخصیت تھی حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری، اور حضرت مولانا عبدالحق اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، ان سے ہم نے بخاری شریف پڑھی جلد اول، اور حضرت مولانا عبدالحق جو اعظمی تھے ان سے ہم نے بخاری شریف پڑھی جلد ثانی۔ اس طرح سے ہمارا سلسلہ سند ہم سے لے کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا، لیکن تمہید کے طور پر وحی کا بیان نقل فرمایا۔ وحی کی جو سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے نقل فرمائی اس کی سند اس طرح سے ہے، امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی حمیدی نے، حمیدی کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی سفیان بن عیینہ نے، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید انصاری نے، یحییٰ بن سعید انصاری کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن ابراہیم تیمی نے، محمد ابن ابراہیم تیمی کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی علقمہ نے، اور علقمہ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث سنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے سنائی۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ پہلی حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی، اور آخری حدیث جس کی ابھی تلاوت کی گئی اس کو نقل فرمایا احمد ابن اشقاق حدیث بیان کرتے، امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے احمد ابن اشقاق نے حدیث بیان کی، احمد ابن اشقاق کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد ابن فضیل نے حدیث بیان کی، اور محمد ابن فضیل کہتے ہیں کہ مجھ سے عمارہ ابن قعقاع نے حدیث بیان کی، عمارہ ابن قعقاع کہتے ہیں مجھ سے ابو زرع نے حدیث بیان کی، ابو زرع کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز ایمانیات سے کیا اور ایمانیات پر ختم بھی کیا۔ ایمانیات سے آغاز کیا کتاب الایمان سے، اور ایمانیات پر ختم کیا، یعنی انسان کی زندگی کا آخری انجام کیا ہوگا، اور آخری انجام ہے آخرت۔ تو ایمان سے آغاز کیا اور آخرت پر ایمان پر کتاب کا اختتام کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ نہایت ہی عجیب کمالات کے حامل شخصیت تھے، اس لیے ان کا ہر کام سب سے زیادہ عجیب ہے۔ چنانچہ کسی محدث نے اپنی کتاب وحی کے بیان سے شروع نہیں کی، صرف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب وحی کے بیان سے شروع کی، اور وہ اس وجہ سے کی ہے کیونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہے، یعنی اللہ کا دین جو انسانوں تک پہنچا ہے بذریعہ نبی علیہ السلام، مگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین جو پہنچا ہے وہ وحی کے ذریعے پہنچا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے وحی کا بیان کیا۔
اس دنیا کی زندگی کا انجام کیا ہوگا؟ آخرت، اور آخرت میں کیا صورتحال پیش آئے گی، اسی کا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختتام فرمایا اور اسی پر کتاب کا آغاز بھی کیا، کیونکہ انسان کی اس زندگی کا اختتام آخرت پر ہوگا۔ آخرت میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کر کے وہ آخرت کے اس انجام کو بتایا۔ یہ آخری باب بھی ہے اور آخری انجام بھی جو انسان کا ہونا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انسان کو سمجھنا چاہیے اس دنیا میں جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے اور قیامت کے اس کا وزن کیا جائے گا، اور وزن کے مطابق ہی تمہاری زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ اعمال چاہے وہ زبان سے ادا ہو رہے ہوں، چاہے وہ اعضاء سے ادا ہو رہے ہوں، ہر قسم کے اعمال اور اقوال کا قیامت کے دن وزن ہونا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نقل فرمائی اور اس کے بعد اسی بات کو سمجھانے کے لیے حدیث بھی نقل فرمائی، یعنی انسانوں کے اعمال کا وزن ہونا طے ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور حدیث مبارک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت انہوں نے نقل فرمائی وہ نقل فرمائی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اعمال کے وزن ہونے کا تذکرہ صرف ایک آیت میں نہیں ہے، اور بھی متعدد آیتیں ہیں جو قرآن کریم میں ہیں۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ، جن کے نام اعمال میں وزن ہوگا، یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کا انجام خیر کا ہوگا، اور جن کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی ان کا نام اعمال نیکیوں سے محروم ہوگا تو ان کا انجام برا ہوگا۔ کیا دنیا کے تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، یا کچھ کے تولے جائیں گے اور کچھ کے نہیں تولے جائیں گے؟ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر کے محققین امت نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ انسان وہ ہوں گے جن کے نام اعمال بالکل نہیں تولے جائیں گے، ان کا تذکرہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ 70,000 افراد وہ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ ظاہر ہے جو بلا حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے ان کے عمل نہیں تولے جائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل بھی نہیں تولے جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے جنت طے ہی طے ہے۔ تو ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم وہ کفار، وہ انسان جن کے پاس نہ ایمان ہوگا نہ اعمال ہوں گے، تو ان کی کون سی چیز تولی جائے گی؟ لہذا ان کے لیے بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ایسے انسانوں کے لیے کوئی ترازو کھڑی نہیں کی جائے گی، کیونکہ تولنے کے لیے ضروری ہے 2 چیزوں کا ہونا، نیکیاں اور برائیاں۔ تو گویا جن کے ہاں صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، ایمان سے بھی محروم ہوں گے، اعمال بھی نہیں ہوں گے، ان کے لیے بھی کوئی اعمال تولے نہیں جائیں گے، اور جن کے ہاں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، ان میں سے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور 70,000 کی وہ تعداد جس کا تذکرہ حدیث میں ہے، ان کے لیے بھی نام عمل نہیں تولے جائیں گے، وہ بلا حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد پھر عام مومنین جن کے نام اعمال میں ایمان بھی ہوگا، اعمال بھی ہوں گے اور گناہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے ترازو قائم کی جائے گی اور اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ہم انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے لہذا اعمال تولے جائیں گے، تو اعمال تولنے کے معنی کیا ہے؟ امت کا ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ایسا رہا ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے انصاف ہوگا۔ اس آیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ واقعتاً ترازو ہوگی، اس آیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ واقعتاً اعمال تولے جائیں گے، اور یہ اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ اعمال از قبیل آغاز ہیں، یہ تولے جانے والی چیز نہیں ہے۔ انسان نے نماز پڑھی، یہ نماز کوئی وجود نہیں رکھتی ہے جس کو ترازو میں رکھا جائے۔ انسان نے روزہ رکھا، اس روزے کا کوئی وجود نہیں ہے جس کو تولا جائے۔ انسان نے زکوٰۃ ادا کی، تلاوت کی، کہ جو بھی اعمال صالحہ ہیں، انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہ حسن سلوک ایک عمل ہے۔ اب اس کے بعد کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی جس کو قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا۔ اس لیے امت کا ایک طبقہ ایسا بھی رہا ہے جن کو کہا جاتا تھا معتزلہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ اعمال تولے نہیں جائیں گے بلکہ صرف انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ شانہ انصاف کا معاملہ کریں گے۔ اس انصاف کو تعبیر کیا گیا اس آیت سے، لیکن جمہور امت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے یعنی اعمال تولے جائیں گے اور حقیقتاً تولے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اعمال جو ہیں وہ تو وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے، تو کیا چیز تولی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں مختلف جو تحقیقات کی گئی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اعمال جو دنیا میں انسان کرتا ہے، نیک اعمال یا برے اعمال، قیامت کے دن کا وجود ہوگا، ان کو جسم کی شکل لایا جائے گا۔ نیک اعمال اچھے جسم کی شکل میں ہوں گے اور برے اعمال برے جسم کی شکل میں ہوں گے، تو وہ اچھے اجسام جو ہیں وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے
اور وہ جو برے اجسام ہوں گے وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے. پھر دیکھا جائے گا کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں حدیث بطاقہ سے، ابو داؤد شریف میں بھی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ ایک بندے کو لائیں گے تو اس کے گناہوں کے دفتر کھولے جائیں گے. چنانچہ 99 دفتر ہوں گے اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے، اور ایک دفتر اتنا پھیلا ہوا ہوگا جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کے گناہ ہی گناہ ہوں گے. تو اسے یقین ہوگا کہ میری تباہی تو یقینی ہے، اس وجہ سے کہ اس کے نام اعمال میں صرف گناہ ہوں گے، اور 90 دفتر بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک دفتر اتنا وسیع اتنا لمبا ہوگا جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک وہ دفتر ہی دفتر پھیلا ہوگا. تو مایوس ہوگا، وہ سمجھ جائے گا کہ 99 دفتروں میں صرف گناہ ہی گناہ ہیں، تو میرے لیے تو نجات کے کوئی سبیل ہی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ شان اس سے پوچھیں گے یہ جو تم نے گناہ کیے ہیں فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کیا کہ تم نے گناہ کیا ہی نہ انہوں نے لکھ دیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. جو گناہ تم نے کیا اس سے زیادہ وہ نہیں لکھا گیا. وہ عرض کرے گا کہ نہیں بار الہ، یہ سارے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں اور دفتر بھرے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ شان فرمائیں گے کہ ہم تم پر ظلم نہیں کریں گے، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. چنانچہ ایک بطاقہ نکالا جائے گا جس کو ہم کہیں گے کاغذ کا ٹکڑا یا ایک رکا، اس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب وہ بندہ سوچے گا کہ ایک کلمہ ایک رکے سے کیا ہوگا میرے دفتروں کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے حکم ہوگا وہ رکا ترازو کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں وہ 99 دفتر ڈالے جائیں گے. جب وزن کیا جائے گا تو وہ رکا جھک جائے گا اور اس طرح سے اس کو نجات مل جائے گی. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اعمال جن اوراق پر لکھے جائیں گے وہ اوراق ہونے جائیں گے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. لہذا امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بلکہ اکثریت یہی کہتی ہے کہ جو دستاویزات انسانوں کے اعمال کے لکھی ہوئی ہوں گی، نیکیوں کے دستاویزات ہوں یا برائیوں کے دستاویزات ہوں، وہی دستاویز اصل میں تولی جائیں گی. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں تو ان تمام چیزوں کو تولا جا رہا ہے جن چیزوں کو پہلے زمانے میں تولنے کا تصور ہی نہیں تھا. آج تو حرارت کو بھی ناپا جاتا ہے، برودت کو ناپا جاتا ہے، یبوست کو ناپا جاتا ہے، رطوبت کو ناپا جاتا ہے، بخار کو ناپا جا رہا ہے. تو آج ان تمام چیزوں کا وزن ہو رہا ہے جن چیزوں کا وزن پہلے زمانے میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ جب انسانوں نے ایسے آلات تیار کیے جو ان چیزوں کو بھی تولتی ہیں جن چیزوں کو پہلے زمانے میں تولا ہی نہیں جا سکتا تھا، تو اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ اعمال کو وہ وجود عطا کریں گے جن وجود کے بعد قیامت کے دن ان اعمال کو تولا جائے گا. ایک ایمان والے کو یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یہ کہ اعمال تمہارے بہرحال تولے جائیں گے. اسے ہمیں یقین ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، چاہے وہ دستاویزات کی شکل میں، چاہے اعمال کو وجود دیا جائے، جسم دیا جائے، پھر تولا جائے گا، لیکن اعمال بہرحال تول جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کی ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے. یعنی جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اور جتنا کیا ہوگا اتنا ہی وہ عمل لکھا جائے گا. نیکی کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اور گناہ کا عمل کیا ہوگا وہ بھی. پھر گناہوں کے اعمال میں اگر انسان نے توبہ کی ہوگی تو بہت سارے اعمال وہ ہیں وہ معاف کیے جا چکے ہوں گے، اور نام اعمال میں وہ گناہ مٹائے جا چکے ہوں گے، اور اگر توبہ نہیں کی گئی ہوگی تو وہ گناہ موجود ہوں گے. اس طرح سے قیامت کے دن بہت سارے اہل ایمان اس حالت میں آئیں گے ان کی نیکیاں موجود ہوگی اور ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے کیونکہ انہوں نے توبہ کی ہوگی. لیکن ایسے بھی اہل ایمان آئیں گے کہ جن کی نیکیاں ہوں گے وہ مٹ گئی ہوں گی، کیونکہ ان نیکیوں کے بعد ان سے کوئی ایسی حرکت ہوئی ہوگی جس حرکت کے نتیجے میں ان کی نیکیاں ضائع ہو گئی ہوگی. مثلا نیکی کا عمل تو کیا مگر اس میں اخلاص نہیں تھا، تو اخلاص نہیں تھا اس وجہ سے نیکی یا تو ضائع ہو جائے گی اور یا پھر ویسی نہیں لکھی جائے گی جیسی اس نے کی گئی ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں ہم ترازویں قائم کریں گے. جمع کا لفظ استعمال کیا گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ ترازو ایک ہوگی یا بہت ساری ہوگی؟ جمع کا لفظ کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت ساری ترازو ہیں. چنانچہ بہت سارے محققین کا کہنا یہ ہے کہ ایک ترازو نہیں ہوگی، ہر انسان کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی، اسے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا. اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، ترازویں جو ہیں وہ بہت ساری تو ہوں گی مگر انسانوں کے اعتبار سے نہیں ہوں گی، بلکہ ایمان کو تولنے والی ترازویں الگ ہوں گی، اعمال صالحہ کو تولنے والی ترازویں الگ ہوں گی، اخلاق فاضلہ کو تولنے والی ترازو الگ ہوں گی، عبادات کو تولنے والی ترازو الگ ہوں گی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آج بھی لکڑی کو تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے، سونے کی تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے، دوسری چیزیں اسی طرح سے حرارت و برودت کی تولنے والی ترازو الگ ہوتی ہیں. بخار کو تولنے والی ترازو جو ہے وہ تھرمامیٹر ہے،
تو جیسے آج مختلف قسم کی چیزوں کو تولنے کے لیے الگ الگ قسم کے ترازویں ہیں، اسی طرح سے قیامت کے دن میں الگ الگ ترازویں ہوں گی، لہذا جمع غلط استعمال کیا گیا۔ آگے لفظ استعمال کیا موازین القسط، قسط مصدر ہے، موازین کی صفت ہے، اس لیے اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب قسط موازین کی صفت کیسے بن سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے مصدر مذکر ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے، اس لیے اس کا صفت بننا صحیح ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے لفظ ذات محذوف ہے، تو کہا جائے گا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ یوم القیامہ، ہم ایسی ترازو قائم کریں گے جس ترازو کے ذریعے سے مکمل انصاف ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیت نقل کرنے کے بعد پھر اپنا جملہ نقل فرمایا۔ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، انسان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور انسان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ زبان سے جو کچھ کہا، خیر کا جملہ یا شر کا جملہ، اس کا وزن ہوگا، اور زبان سے جو کچھ کہا گیا شر کا جملہ، اس کا وزن۔ اعمال بدنیہ ہوں ان کا بھی وزن ہوگا، اور اعمال لسانیہ ہوں گے ان کا بھی وزن ہوگا۔ جسمانی اعمال کے لیے تو جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان اعمال بنی آدم، تمام بنی آدم کے تمام اعمال تولے جائیں گے۔ لیکن زبان کے اعمال کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا، قول بنی آدم۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اعمال جمع کا لفظ ہے تو اقوال بھی جمع کا لفظ آنا چاہیے تھا، یہ واحد کیوں لایا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، متعدد جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے کہ جسمانی اعمال صادر ہوتے ہیں جسم کے مختلف اعضاء سے، اور قول صادر ہوتا ہے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے زبان۔ تو قول کا صدور چونکہ ایک جز سے ہوتا ہے اور وہ ہے زبان، اور اعمال کا صدور چونکہ دماغ سے بھی ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، کانوں سے بھی ہوتا ہے، ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، پاؤں سے بھی ہوتا ہے۔ انسان نماز پڑھنے کے لیے چلا تو پاؤں استعمال ہوئے، انسان نے نماز پڑھی تو پورا جسم استعمال ہوا، اور روزہ رکھا تو انسان کا نفس استعمال ہوا، انسان کا پیٹ استعمال ہوا، اللہ کے سامنے جھکا تو پورا جسم جھکا۔ غرض یہ کہ اعمال کے ادا کرنے کے لیے پورا جسم اور جسم کے تمام اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اور اقوال کے لیے صرف ایک چیز استعمال ہوتی ہے، وہ ہے صرف زبان۔ اس لیے قول کے لیے زبان کی عبادت کے لیے مفرد کا لفظ استعمال کیا، اور بقیہ اعمال کے لیے اعمال کا لفظ استعمال کیا۔ اعمال کا تعلق اعضاء جسمیہ کے ساتھ ہے، اور قول کا تعلق انسان کے زبان کے ساتھ ہے۔ فرما رہے ہیں جس طرح سے جسمانی اعمال کا وزن ہوگا، اسی طرح سے زبان سے نکلنے والے اعمال کا بھی وزن ہوگا، چاہے وہ تسبیحات ہوں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، اس کا بھی وزن ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ زبان کے گناہ ہوں گے، مثلا غیبت، لعن طعن، بہتان تراشی، یا اس طرح جو بھی گناہ زبان سے ہوتے ہیں، ان گناہوں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اسی بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھے ضمانت دے گا دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ، جو مجھے ضمانت دے گا کہ دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو حصہ ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، یہ زبان، اور دونوں رانوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس ارشاد مبارک کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اضمن له الجنہ، میں اس کو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان جیسے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح سے اس زبان سے نکلنے والے اعمال بہت زیادہ برے ہوتے ہیں، اور اسی لیے جسم زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، سلامت رہیں گے۔ تو زبان سے نکلنے والے اعمال، چاہے اعمال خیر کے ہوں یا اعمال شر، ان کا بھی قیامت کے دن وزن ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مزاج یہ ہے کہ جب وہ کوئی مضمون بیان کرتے ہیں تو ان کا ذہن قرآن کریم کی طرف اور احادیث کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، اور اس لیے کبھی وہ معمولی مناسبت سے کوئی دوسری بات بھی شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لفظ قسط کیونکہ استعمال ہوا ہے، اور قسط قاف کے کسرے کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انصاف، اور کاف کی زبر کے ساتھ جب یہ لفظ ہے قسط، اس کے معنی ہے ظلم۔ ہر زبان میں ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جو الفاظ متضاد معنی رکھتے ہیں۔ یہ لفظ اس معنی میں ہوگا اس طرح سے، اور اس لفظ سے یہ معنی ہوگی اس طرح سے۔ مثلا اردو میں لفظ بولتے ہیں لفظ دور بڑے زمانہ، اور یہی لفظ استعمال ہوتا ہے لفظ دور کے معنی فاصلہ۔ بس دال واو رے وہاں پر بھی ہے، دال واو رے یہاں پر بھی ہے۔ ایک جگہ پر دال کے فتح کے ساتھ پڑھا گیا تو معنی کچھ اور ہو گئے، اور دوسری جگہ پر دال کے ضمے کے ساتھ پڑھا گیا معنی کچھ اور ہو گئے۔ تو حرکات کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ حرکت کے بدلے بغیر بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ قسطن کے معنی ظلم کے ہیں، اور قسطن کے معنی انصاف کے ہیں۔ جو یہ لفظ استعمال اس لیے امام بخاری نے فرمایا کہ یہاں لفظ قسط آ گیا،
اور اسی قسط سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے مقسط، اور اسی قسطوں سے نکلا ہوا ایک لفظ قرآن کریم میں ہے قاسط، اور قاسط کے معنی ظالم۔ اس سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم میں قسطاس کا لفظ بھی آیا ہے، قسطاس کا لفظ بھی آیا ہے، اس کے معنی بھی انصاف کے ہیں، مگر یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ فرما رہے ہیں امام مجاہد کہا کرتے تھے کہ القسطاس روم کی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی انصاف کے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم قیامت کے دن انصاف والی ترازو قائم کریں گے۔ یہ لفظ جب قسطوں سے ہوگا تو اس وقت اس کے معنی ظلم کے ہوں گے، چنانچہ اسی مفہوم اسی لفظ سے نکلا ہوا اسی لفظ سے ماخوذ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظلم کرنے والے ہوں گے وہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ قاسط قسطن سے نکلا ہے اور مقسط قسطن سے نکلا ہے۔ قسطن کے معنی انصاف کے ہیں اور قسطن کے معنی ظلم کے ہیں۔ تمام شارحین واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو کبار تابعین میں سے تھے، وہ حجاج بن یوسف کے پاس آئے تو حجاج بن یوسف نے ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اب اگر وہ کہتے تم ظالم ہو تو وہ تو تھا ہی ظالم، مگر حضرت نے کیا فرمایا کہ اس کے بارے میں قاسط وعادل، تو لوگ تو سمجھے کہ ان کو کہہ رہے ہیں یہ آپ انصاف کرنے والے بھی ہیں اور قاسط بھی ہیں، لیکن چونکہ حجاج بن یوسف عربی زبان کا بڑا ماہر تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ظالم ہو اور دوسرے مجھے کہا میں جہنمی ہوں۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کریم میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو قاسط کا لفظ، اور اس نے مجھے کہا عادل بھی ہے، تو عادل قرآن کریم میں عدول سے نکلا ہے، اور عدول کے معنی جیسے انصاف کے ہیں ویسے اعراض کرنے کے بھی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاسط کا لفظ جو قرآن میں آیا وہ جائر ظالم کے معنی میں آیا ہے، اور یہاں جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ مقسط کے معنی میں ہے۔ قسط مصدر ہے، مصدر مجرد کا مصدر ہے، اور مجرد کے مصدر سے وظیفی کا مصدر نکلے گا، اور وظیفی کے بعد پھر مقسط کا لفظ نکلتا ہے۔ قاسط کے معنی ظلم کرنے والا اور مقسط کے معنی انصاف کرنے والا۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرما رہے ہیں قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور اس میں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چھوٹے چھوٹے جملے، کلمتان، دو چھوٹے جملے، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت زیادہ پیارے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یاد کرنا بھی آسان ہے، زبان سے پڑھنا بھی بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو بہت وزنی ہوں گے۔ یہ ہے نقطہ جس نقطے کی غرض سے امام بخاری صدر کو نقل فرمایا۔ گویا آیت سے بھی ثابت کیا اعمال کا وزن ہوگا، اور اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ عمل کا وزن ہوگا، کیونکہ فرما رہے ہیں دو چھوٹے چھوٹے جملے، کلمتان حبیبتان ثقیلتان الی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، اس کا مطلب اعمال تولے جائیں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جملے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دو چھوٹے جملوں میں کیا چیز ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ شانہ کے ہاں یہ بہت پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اور ساتھ میں قیامت کے دن وزنی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے ذات عالی کا بندوں سے دو چیزوں کا مطالبہ ہے۔ نمبر ایک، کوئی عیب، کوئی نقص اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے۔ سبحان اللہ، ہم یہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے تمام نقائص سے، اللہ پاک ہے تمام عیوب سے، اللہ پاک ہے تمام خرابیوں سے، اللہ منزہ ہے تمام ان چیزوں سے جو مخلوقات کے اندر پائی جاتی ہیں، بلکہ مخلوقات کے اندر عیوب کی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، ضرورت کی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلا مخلوقات کھانا پینا کی ضرورت کی محتاج ہے، آرام کی بھی محتاج ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور یہ مخلوقات کے اندر عیب نہیں ہے، یہ مخلوقات کی ضرورت ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ کھانے پینے سے بھی پاک ہے، تھکنے سے بھی پاک ہے، کسی کے سامنے محتاج ہونے سے بھی پاک ہے، اور جو عیوب، جو عیب مخلوقات کے اندر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی پاک ہے۔ بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو مخلوقات کے لیے خوبی ہیں لیکن اللہ کے لیے وہ عیب ہے۔ مثلا مخلوقات کے لیے بیوی بچے کا ہونا یہ خوبی ہے، پر اللہ تعالیٰ شانہ بیوی بچوں سے بھی منزہ اور پاک ہے۔ بلکہ جو قومیں اللہ کی طرف بیوی اور بچے منسوخ کرتے ہیں ان کے متعلق تو اللہ جل شانہ کا ارشاد اتنا سخت ہوتا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہیں، ان کے اس جملے سے آسمان و زمین پھٹ جائیں گے۔
کیوں تم اللہ کی طرف ایسی بات منسوخ کرتے ہو؟ یہ عیب ہے اللہ کے، وَاتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ ان کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ اولاد نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ منزہ ہے والد ہونے سے بھی اور منزہ ہے ولد ہونے سے بھی، حالانکہ یہ چیزیں مخلوق کرنے کی ضروری ہے۔ تو جو چیزیں مخلوقات کے لیے حسن ہیں اور اللہ کے لیے وہ عیب ان سے بھی پاک ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہیں تمام نقائص سے، تمام خرابیوں سے، تمام عیوب سے، تمام ان چیزوں سے جو مخلوقات کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اللہ کی شان کے مطابق ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، مگر ابھی اللہ تعالیٰ شانوں کا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ ساتھ میں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمالیہ سے آراستہ ہے۔ یعنی اگر مخلوقات کے اندر کہیں صفت رحم ہے تو اللہ کے اندر صفت رحم کامل درجے کی ہے، اگر مخلوقات کے اندر صفت تخلیق ہے تو اللہ تعالیٰ شانوں کے اندر صفت تخلیق کامل درجے کی ہے۔ وہ جو 99 نام ہے وہ 99 نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ شانوں کے اسماء الحسنہ 99 سے کہیں زیادہ ہیں، وہ تو صرف ایک حدیث میں 99 نام بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اور ان صفات کمالیہ کا اضافہ ہوتا ہے اللہ کے اسماء سے۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم، اللہ ملک بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ مدبر بھی ہے، اللہ قوی بھی ہے، اللہ کھولنے والے بھی ہیں، بند کرنے والے۔ اس کائنات میں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو کچھ بھی تم چاہو گے اس سے کچھ نہیں ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ شاء چاہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاء تمام نقائص سے پاک ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں وبحمدہ، تو گیا تمام خوبیاں اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ تو ان دو جملوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی رضا حاصل ہوگی، اس لیے کہ محبوب ہے اللہ کے ذات میں، تو قیامت کے دن وزنی بھی ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی حدیث نقل فرمائی، اس حدیث کے راوی ہیں مکہ مکرمہ کے رہنے والے امام حمیدی، اور دوسری حدیث نقل فرمائی یہ راوی ہے مدینہ طیبہ۔ پہلی حدیث نقل فرمائی اس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آخری حدیث نقل فرمائی اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اصلاً مکی تھے، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، بعد میں انہیں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکی نہیں تھے، وہ اصل میں قبیلہ دوس کے تھے، اور آخر میں ہجرت کر کے وہ مدینہ طیبہ آئے ہیں۔ تو گویا آغاز بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حدیث سے کیا جہاں سے وہی کا آغاز ہے وہی مکہ مکرمہ، اور اختتام کیا ایسی حدیث سے جو مدینہ طیبہ کی حدیث ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید خوبی یہ ہے کہ پہلی والی حدیث وہ بھی حدیث غریب ہے، اور یہ آخری والی حدیث یہ بھی حدیث غریب ہے۔ اور حدیث غریب آپ جانتے ہیں، حدیث غریب سے مراد وہ والی حدیث نہیں ہے جو عام زبان کے مطابق سے جو ہم کہیں غریب الاسناد، غریب الاسناد اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو نقل کرنے والا راوی کہیں ایک ہی ہو۔ چنانچہ حضرت یحییٰ بن سعید انصاری اکیلے ہیں، منفرد ہیں حدیث نقل کرنے میں اپنے استاد محمد ابن ابراہیم تیمی سے، اور محمد ابن ابراہیم تیمی منفرد ہیں اپنے استاد علقمہ سے حدیث نقل کرنے میں، اور علقمہ ابن ابی وقاص منفرد ہیں حدیث نقل کرنے میں حضرت عمر بن خطاب سے۔ تو یہ حدیث غریب ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے آخری والی حدیث محمد بن فضیل یہ منفرد ہیں حدیث نقل کرنے میں عمر بن قعقاع سے، اور عمر بن قعقاع نے یہ حدیث نقل فرمائی ابو زرع سے، یہ منفرد ہیں، اور ابو زرع جو ہیں وہ منفرد ہیں حدیث نقل کرنے میں ابو ہریرہ سے۔ تو پہلی والی حدیث میں حدیث غریب اور آخری والی حدیث میں حدیث غریب، لیکن یہ غریب سے مراد غریب الوجود نہیں ہے، بلکہ غریب سے مراد ہے غریب الاسناد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث غریب حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ امام بخاری نے جب اس حدیث کو نقل فرمایا تو ظاہر ہے یہ حدیث بلکہ صحیح ترین روایت ہے، تبھی حدیث نقل کی ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب میں ضعیف حدیث نقل نہیں کرتے، اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، جیسا کہ تعلیقات جو ہیں وہ تمام کے تمام ضعیف ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے شواہد کے متعلق نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمام کے تمام صحیح ہیں۔ اسی طرح سے ترجمۃ الباب میں کہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ احادیث نقل فرماتے ہیں جو سنداً ضعیف ہوتی ہیں، مگر امام بخاری ترجمۃ الباب میں اس کو حدیث کو نقل کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا مسلک ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں اس حدیث کو لا کر کے دراصل انسان کو انجام کی فکر کرنے کی ترغیب کی ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، دنیا میں تمام اعمال جو کیے جا رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، قیامت ان کا وزن ہوگا اور اس کا انسان انکار کر نہیں سکے گا۔ اگر انسان انکار کرنا بھی چاہے گا تو کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ بذات خود دیکھ رہے ہیں انسانوں کے اعمال کیا انجام پا رہے ہیں، پھر فرشتے الگ سے انسانوں کے اعمال جمع کر رہے ہیں،
اور ادھر سے انسان کا جسم جو ہے وہ انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے. اور زمین کے جس خطے پر انسان کوئی عمل کرتا ہے، زمین کا وہ خطہ بھی ان انسانوں کے اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے. اب 4 جگہ پر انسانوں کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اسے انسان کیسے انکار کر پائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شامل فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے خوف سے برے عمل چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو اپنے جسم سے ڈرو، تمہارا جسم تو تمہارے ساتھ ساتھ ہے. وما کنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم، تم اپنے جسم سے چھپ نہیں سکو گے، تم اپنے جسم سے پردہ نہیں کر سکو گے، تمہارا جسم ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ ہے. جو کچھ تم عمل کرو گے وہ تمہارا جسم اسے محفوظ کر رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. انسان قیامت کے دن اپنی کھال سے کہے گا کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دے دی. پہلے زمانے میں تو ہو سکتا ہے لوگ سمجھتے کہ انسان کی کھال انسان کے اعمال کو کیسے جمع کر سکے گی، لیکن آج انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں انسانوں کے اعمال ریکارڈ کر رہی. پہلے زمانے میں جب کچھ سال پہلے ٹیپ ریکارڈ ہوا کرتا تھا تو ٹیپ ریکارڈ کی جو کیسٹ ہوتی تھی اس کیسٹ میں پلاسٹک کا ایک دھاگا ہوتا تھا. تو پلاسٹک کا دھاگا انسان کے سارے وہ آوازوں کو ریکارڈ کر رہا ہوتا تھا. ویڈیو بنتی تھی اور آڈیو بنتی تھی. ویڈیو اور آڈیو دونوں انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. انسان کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، انسان کے اعمال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، ایکشن بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. جب انسان کی بنائی ہوئی پلاسٹک کی معمولی پنی انسان کی ساری چیزوں کو ریکارڈ کرتی ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی کھال بھی انسان کے سارے اعمال ریکارڈ کر. دوسرے، زمین کے جس خطے پر بھی انسان کوئی عمل کرے گا وہ خطہ قیامت کے دن گواہی دے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ شامل ارشاد فرما رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحاها. وہ دن یاد رکھنا کہ جس دن زمین خبریں سنائے گی، زمین کے جس خطے پر کون کون سا کام کیا گیا. چنانچہ جہاں پر نماز پڑھی گئی ہوگی زمین کا وہ خطہ گواہی دے گا. جہاں پر کوئی بھی گناہ کا کام کیا گیا ہوگا، وہ چیز کھائی اور پی گئی ہوگی جس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا، زمین کا وہ خطہ گواہی دے گا. وہ عمل کیا گیا جو عمل اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیا ہے اور وہ عمل کسی جگہ پر کیا گیا ہوگا، زمین کا وہ خطہ گواہی دے گا. زمین کس طرح سے ریکارڈ کرے گی؟ اب آج کے زمانے میں تو اس کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا، اس لیے کہ اب تو سائنس کا زمانہ ہے، ایٹمی تحقیقات کا زمانہ ہے، اور ایٹم کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اپنے اندر کتنی قوت رکھتا ہے وہ سارا ہم لوگوں کو معلوم ہے. تو جس اللہ نے ایٹم کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوتیں رکھی ہیں اور اتنی چیزیں رکھی ہیں، وہی اللہ اس زمین کے ایک ذرے کو انسانوں کے اعمال ریکارڈ کرائے گا اور قیامت کے دن زمین خبریں سنائے گی. چاہے پہاڑ گواہی دیں گے. جس پہاڑ پر نماز پڑھی گئی، جس پہاڑ پر اذانیں پڑھی گئی، بخاری شریف کتاب الاذان کے باب میں آپ نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک یہ تمام مخلوقات قیامت کے دن گواہی دے گی. کیا گواہی دے گی؟ فلاں بندے نے اذان پڑھی ہے، کلمہ شہادت بلند کیا گیا، اللہ کی الوہیت کا اعلان ہوا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوا. جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب ہم اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتے ہیں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز جاتی ہے وہاں تک یہ مخلوق گواہی دے گی قیامت کے دن. اور جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو جہاں تک یہ آواز جاتی ہے مخلوقات قیامت کے دن گواہی دے گی کہ محمد رسول اللہ کی رسالت عظمیٰ اور آپ کی نبوت کبریٰ کا اعلان ہوا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا جیسے کلمہ طیبہ ہے ویسے ہی کلمہ شہادت بھی ہے. کلمہ شہادت کا تعلق مخلوقات کے ساتھ ہے اور کلمہ طیبہ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو وہ ہم اللہ کو بتاتے ہیں یا اللہ ہم نے تسلیم کیا آپ ہمارے معبود ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو مخلوقات کو بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کو معبود برحق مانتے ہیں. کلمہ شہادت کا تعلق مخلوقات کے ساتھ ہے، کلمہ طیبہ کا تعلق بندے اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. گویا اللہ جل شانہ بھی انسان کے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، انسان کا جسم بھی ریکارڈ کر رہا ہے اور زمین کا وہ خطہ بھی. اور قیامت کے دن یہ سارا ریکارڈ سامنے آئے گا. جو اعمال تولے جائیں گے ان اعمال کا انسان انکار نہیں کر سکے گا کیونکہ انسان کا جسم اعمال کی گواہی دے گا. جو اعمال تولے جائیں گے ان کا انسان انکار نہیں کر سکے گا، ان کو زمین میں گواہی دے گا اور ادھر سے اللہ کے علم میں سارا ہوگا. بس امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے
ایمان سے آغاز کیا اور اختتام کیا آخرت پر. آخرت کا تسلیم کرنا ایمانیات میں سے ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو آخری کتاب ہے، آپ نے شروع میں پڑھی ہوگی، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہ، یا کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ والتوحید. امام بخاری کی یہی آخری باب ہے. اس میں کیا ہے؟ الہیات، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، نبوت کے کمالات، اللہ کا کلام، اللہ کا رحم، اللہ کا متکلم ہونا، یعنی اللہ کی تمام صفات کا بیان ہوا. پھر نبیوں کا تعارف کرا گیا، نبوت کی حقیقت، نبیوں کے کمالات، نبیوں کی صفات، وہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر آخرت کا بیان کیا اور آخرت کے اعمال کا بیان کیا اور آخرت کا اعمال بیان کرنے کے بعد پھر اخیر میں یہ بیان فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ سارا محفوظ ہوگا اور قیامت کے دن تمام اعمال کا. لہذا ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ سارا محفوظ ہو رہا ہے اور قیامت کے اس کا وزن ہوگا. نیکی کا عمل ہوگا وہ بھی تولا جائے گا اور برائی کا عمل ہوگا وہ بھی تولا جائے گا. اعمال کے کرنے کے بعد اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب ختم ہو گئے اور یہ موجود ہونے والے نہیں ہے، یہ انسان کو دھوکہ ہے اور یہ دھوکہ ہر زمانے میں رہا ہے انسانوں کو. چنانچہ قرآن کریم میں ان لوگوں کا تذکرہ بار بار آیا ہے جو کہتے تھے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو گیا، مٹی میں گل گیا، مٹی کا حصہ بن گیا. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں جس اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ اللہ قادر ہے کہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں. وہ احوط علیہ. ایک جگہ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد مٹی ہو جاؤ گے، سمجھتے ہو دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. مٹی سے پیدا کرنا تو آسان ہے، اگر تم مرنے کے بعد لوہا بنو گے یا پتھر بنو گے تب بھی میں تم کو دوبارہ کونوا حجارۃ و حدیدا، تم پتھر بنو یا لوہا بنو میں تم کو دوبارہ زندہ کروں گا. عرب کے لوگ یہی کہا کرتے تھے کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. تاکہ بعض دفعہ وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توہین آمیز انداز میں کہتے تھے کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے جب ہم گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، باقی وجود ہی نہیں رہے گا تو کیسے دوبارہ. اولم یرون وضرب لنا مثلا ونسى خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم. ان ہڈیوں کو، سوکھی ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندگی ملے گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں تم ہر سال مشاہدہ کرتے ہو کہ بری ہوئی چیز دوبارہ زندہ ہو رہی ہے. چلو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے جب سردیاں آتی ہیں تو زمین کے تمام نباتات ختم ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہی گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں اسی زمین کے اندر سے گھاس نکلتی ہے، وہ سارے کیڑے مکوڑے جو پچھلے سال تھے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. چاہے سردیوں میں نہ مکھیاں، نہ مچھر، نہ تتلیاں اور قسم قسم کی جو فضا کے اندر کیڑے مکوڑے سب ختم ہو جاتے ہیں. ہم ہر سال سردیوں میں دیکھتے ہیں اور جو گرمیاں آ جاتی ہیں یہ زمین سے وہ سب کچھ اڑنے لگتا ہے، ہمارے ارادے ہماری محنت کے بغیر سب کچھ اڑ جاتا ہے اور پھر وہ سارے کیڑے مکوڑے پھر وجود میں آ جاتے ہیں جو پچھلے سال تک ختم ہو چکے تھے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. زمین کے جس خطے میں سارے گزشتہ جو کچھ اگ رہا تھا اس سال اس جگہ پر وہی چیز پھر اگنے لگے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب زمین سے یہ ساری چیزیں دوبارہ اگا رہا ہوں اسی طرح سے تم کو بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دوں گا. اور جب تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے تو بندوں کو اللہ کے ہاں پہنچنا ہے اور تمام عمل کا حساب لینا ہے. بندہ مجبور محض ہے اس معاملے میں کہ وہ اپنے لیے فنائے تام حاصل نہیں کر سکتا. یعنی اگر انسان یہ چاہے گا کہ میرا وجود ہی قیامت میں نہ ہو، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. ہر انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور وہ تمنا کریں گے کاش ہم مر جائیں، لیکن موت نہیں آ سکتی. وہ دائمی زندگی شروع ہو جائے گی اور اس دائمی زندگی کا انجام کیا ہوگا؟ یا تو اللہ کی رضا اور جنت اور یا پھر اللہ کی ناراضگی اور جہنم. یہی انجام دکھانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ آخر میں حدیث قائم کی کہ انجام کی فکر کر کے پھر زندگی گزارنی چاہیے. لہٰذا اللہ جل شانہ نے جو ہم کو دین حق عطا کیا، اس دین حق کا تقاضا ہے کہ ہم زندگی اب ایسی ہی گزاریں. اور حضرات کی بخاری شریف ختم ہو رہی ہے، جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. اور اس لیے مکمل علم پڑھنا نصیب ہوا. آخر علم کی آخری حد یہی ہے، اس سے آگے کوئی علم نہیں ہے. اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی جن کی شخصیت حیرت انگیز قسم کی شخصیت تھی، اسلامی تاریخ میں جو چند ممتاز ترین شخصیات پیدا ہوئی ہیں ان میں امام غزالی بھی ہے.
لیکن امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اخیر عمر میں بخاری شریف پڑھی تھی، حالانکہ اس وقت تک وہ تمام کتابیں لکھ چکے تھے، منطق، فلسفہ، اصول فقہ، اصول حدیث، تصوف اور کلام، ان تمام پر ان کی تحقیقات اور کتابیں شائع ہو چکی تھی، اخیر عمر میں انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی۔ بخاری شریف یعنی آخری علم یہی ہے۔ ہمارے سلسلے سند میں جو ہمارے بزرگوں کا علم ہم تک پہنچا ہے، اس میں آخری کتاب بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ خود یہاں کشمیر میں حضرت شیخ یعقوب سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں کشمیر سے نکلے پڑھنے کے لیے، پہلے وہ پہنچے ہزارہ سے پہنچے وہ بخارا سے سمرقند سے پھر اس کا علاقے میں جتنی بڑی شخصیات، ان تمام بڑی شخصیات سے انہوں نے علم پڑھا، پھر واپس کشمیر آئے، یہاں کشمیر میں کچھ عرصہ رہے، پھر یہاں سے وہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ گئے، اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، ان سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی، اور بخاری شریف پڑھ کر کے واپس آئے، اور یہاں اس زمانے میں وہ بخاری شریف کا درس بھی دیتے تھے اور بخاری شریف کی شرح بھی انہوں نے لکھی۔ لیکن ہمارا سلسلے سند جو ہے وہ بذریعہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ امام بخاری تک پہنچتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی سلسلے سند آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارا سلسلے سند کس طرح سے گزرتے حضور نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث جو ابھی ہمارے سامنے پڑھی گئی، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث ہم نے سنی اپنے استاد حضرت مولانا عبدالحق محدث اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہوگی اپنے استاد حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ برکتہ سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی اپنے استاد شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی اپنے استاد شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی اپنے استاد اور اپنے نانا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی اپنے والد اور اپنے استاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دہلی میں، پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد شیخ ابو طاہر کردی سے مدینہ طیبہ میں، اور شیخ ابو طاہر کردی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی اپنے والد اپنے استاد شیخ ابراہیم حسن کردی رحمہ اللہ تعالیٰ سے مدینہ شریف میں، اور شیخ ابراہیم ابن حسن کردی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد شیخ صفی الدین احمد ابن محمد قشاشی رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ قشاشہ یہ کباڑے کا کام کرتے تھے، کباڑا بیچاتا تھے، اس لیے ان کو قشاشی کہتے تھے۔ شیخ صفی الدین قشاشی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی اپنے استاد احمد ابن علی شناوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور احمد ابن شناوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی شیخ شمس الدین رملی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور شیخ شمس الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی اپنے استاد شیخ زین الدین زکریہ انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ مصری سے، اور مصر میں پڑھی ہے، اور شیخ زین الدین انصاری مصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد علامہ ابن حجر جن کا نام تھا احمد ابن علی عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی ابراہیم ابن احمد تنوخی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور ابراہیم ابن احمد تنوخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی شیخ شہاب الدین مقرنی سے، اور شیخ شہاب الدین مقرنی نے یہ حدیث پڑھی ابو علی حسین ابن مبارک زبیدی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور زبیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی عبد الاول سجزی سے، اور عبد الاول سجزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی عبد الرحمن داودی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور عبد الرحمن داودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی عبداللہ ابن حمویہ سے، اور عبداللہ ابن حمویہ نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد محمد ابن یوسف فرابری سے، اور محمد ابن یوسف فرابری نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد امام بخاری سے، اور امام بخاری نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد احمد ابن اشقاق سے، اور احمد ابن اشقاق نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد محمد ابن فضیل سے، اور محمد ابن فضیل نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد عمارہ ابن کعکع سے، اور عمارہ ابن کعکع نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد ابو زرع رازی سے، اور ابو زرع رازی نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان
علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ. اس طرح سے ہمارا سلسلہ سند اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے. آپ حضرات خوش قسمت ہیں، اللہ نے مکمل علم حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. درس کے دوران یقیناً کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، پڑھنے میں، توجہ میں، شوق میں. ان تمام کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. علوم کا یہ سلسلہ ان تمام اکابرین خصوصاً محدثین کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لی حضرات صحابہ کرام نے، صحابہ کرام سے حدیثیں لی تابعین نے، تابعین سے حدیثیں لی تابع تابعین نے، تابع تابعین سے پھر آگے حدیثیں راویان حدیث، پھر روات حدیث سے حدیثیں اخذ کی پھر محدثین نے، اور محدثین نے ان حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی محنتیں کی ہیں. طے ہے یہ دنیا کی کسی بھی قوم کے اندر یہ سرمایہ اور اس درجے کی محنت نہیں پائی جاتی. بخاری شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 1 مہینے کا سفر کیا. چنانچہ مدینہ طیبہ میں انہوں نے حدیث سنی، لیکن ان کو کوئی آدمی نہیں ملا جو یہ بتا سکے کہ میں نے خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنی، مگر صحابی یہ کہہ سکے کہ میں نے خود حضور سے سنی، مدینہ طیبہ میں نہیں تھے. ان کو بتایا گیا اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی عبداللہ بن انیس ملک شام میں ہے. چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سفر شروع کیا. 1 مہینہ چلنے کے بعد ملک شام پہنچے اور وہاں عبداللہ بن انیس کے بارے میں معلوم کیا. جب پتہ چلا فلاں جگہ ہے، ان کے ہاں حاضر ہو گئے اور حاضر ہونے کے بعد ان سے کہا کہ میں ایک حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا. دنیا کی کسی بھی قوم کی علمی تاریخ میں اس طرح کے واقعات نہیں پائے جاتے. ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے اتنے لمبے سفر کیے گئے. خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا کارنامہ بے نظیر اور حیرت انگیز کارنامہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ شاہ نے بہت ہی حیرت انگیز حافظہ عطا فرمایا تھا. اس قدر حیرت انگیز حافظہ آپ نے احادیث میں دیکھا ہوگا. ایک سند سے ایک حدیث آتی ہے، اسی سند سے دوسری حدیث سند وہی ہوتی ہے، لفظ بدل جاتا ہے. امام بخاری سند بھی بدل دیتے ہیں، لفظ بھی بدل دیتے ہیں. جس سند سے جو لفظ آیا اس سند سے وہی لفظ ذکر کر دیتے ہیں. دوسری سند سے یہی حدیث آتی ہے، الفاظ میں فرق ہوتا ہے، اس کو بھی نقل کر دیتے ہیں. یعنی پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام بخاری کا حافظہ معجزہ تھا. معجزہ تو ویسے نبی کی صفت ہوتی ہے لیکن کرامت سے کم نہیں ہے. اور ویسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہر پہلو سے بالکل کرامت والی شخصیت تھی. اس قدر تقوی، اس قدر عبادت، اس قدر حسن اخلاق، اس قدر زبان کی حفاظت. فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. عبادت اس قدر کہ رمضان مبارک میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ خود تراویح پڑھاتے تھے، 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے تھے. اور تراویح ختم کرنے کے بعد پھر تہجد شروع کرتے تھے اور روزانہ تہجد میں 10 پارے پڑھتے تھے. پھر سحری تناول کرنے کے بعد پھر قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتے تھے. سحری کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک ایک ختم قرآن کرتے تھے. اس قدر عبادت. قبولیت اللہ نے اتنی عطا فرمائی، احتیاط اتنی بڑھتی ہے کہ کعبہ شریف میں بخاری شریف نے شروع کی اور ترجمۃ الباب تمام کے تمام ریاض الجنہ میں نقل فرمائے. ریاض الجنہ مطلب مسجد نبی کا وہ حصہ جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما ما بین ممبری و ما بین بیتی روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کا باغ ہے. جنت کا اس جگہ بیٹھ کر کے ترجمۃ الباب نقل فرمائے ہیں، یہ عنوانات نقل فرمائے. احادیث مکہ مکرمہ سے لکھنی شروع کی تھی مدینہ طیبہ میں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سنہ ولادت آپ کے ذہن میں ہوگا. سن 194 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور سن 256 میں آپ کی وفات ہوئی ہے. اس طرح سے انتہائی قیمتی زمانہ آپ نے گزارا اور تمام بڑے بڑے محدثین امام بخاری کے شاگرد ہیں. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد، اور 90,000 لوگوں نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے. ان مقبول ترین شخصیت تھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ. چنانچہ آپ کی وفات کے بعد کتنے لوگوں نے خواب میں دیکھا، یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی گئی تو آپ نے فرمایا میں بخاری کا انتظار کر رہا ہوں. آپ کے قبر سے عرصہ طویل تک اتنی خوشبو آتی رہی ہے کہ تمام وہ علاقہ جانتا تھا کہ ان کی اس مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. چنانچہ لوگ مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے، پھر ان کے قبر میں مٹی ڈالی جاتی تھی، اس مٹی کے اندر سے بھی خوشبو آتی تھی. غرض یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ
علم کے اعتبار سے بھی بے نظیر شخصیت ہیں، اعمال کے اعتبار سے بھی بے نظیر شخصیت، اخلاق کے اعتبار سے بھی بے نظیر شخصیت، اور اللہ نے ان کی کتاب کو قبولیت عطا فرمائی، اس لیے کہتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب یہی ہے، اس درجے کی صحت اور دنیا کی اور دوسری کسی حدیثی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ کتاب پڑھنے کے اللہ نے آپ کو سعادت عطا فرمائی۔ خوش قسمت ہیں وہ اساتذہ جن اساتذہ کے ذریعے سے آپ کو پڑھنے کا موقع ملا، اور خوش قسمت ہیں آپ تمام کہ یہ کتاب پڑھنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب آج کے بعد آپ کا نام مکمل عالم ہوگا، اگلی زندگی جو ہے وہ عالمانہ شان کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ تقوی، طہارت، سنتوں کی پابندی، آنکھوں کی حفاظت، گناہوں سے بچا اجتناب، یہ تمام ہماری صفات ہونی چاہیے۔ آپ عمر کی جس حصے میں ہیں، یہ جوانی کی عمر ہے، جوانی کی عمر میں انسان کو طرح طرح کے گناہوں کا خطرہ رہتا ہے، بلکہ زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کی جس طبقے کی سب زیادہ فکر تھی وہ یہی جوانی کی عمر کی فکر تھی۔ اس لیے آپ اس وقت جوانی کی عمر میں ہیں، ایک طرح سے آپ نے حدیث کے تمام علوم پڑھ لیے، اب آپ کی آنکھ، آپ کی زبان، آپ کی سوچ بہت ہی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ بار بار سوچتے ہیں اللہ نے ہم کو مکمل علم پڑھنے کے لیے قبول فرمایا، توفیق عطا فرمائی، ہماری زندگی دوسرے جوانوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے، ہمارا تقوی دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے، ہمارا اتباع سنت کا جذبہ دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے، دین کا غم ہمارے اندر زیادہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مشن بننا چاہیے اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کی اشاعت۔ اگلی زندگی بہرحال دین کی حفاظت، دین کی اشاعت کے لیے ہی گزارنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ بخاری شریف آخری سبق پڑھاتے تھے، آخری سبق پڑھاتے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، اور آنسو آ کے پھر فرماتے تھے جس نبی کے یہ ارشادات تم نے سنے اور پڑھے، جاؤ اسی نبی کے دین کی خدمت کے لیے میں تم کو روانہ کر رہا ہوں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم تک جو علم پہنچا ہے وہ سلسلے سند کے ساتھ پہنچا ہے، اسی کو کہتے ہیں مستند علم، وہ علم کہ جس میں سند پوری کی پوری محفوظ ہو۔ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ شانہ نے علوم دینیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس نے تفسیر بھی پڑھی، فقہ بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی، اصول فقہ بھی، اصول حدیث بھی، اصول تفسیر بھی، اب اگلی زندگی دین کی خدمت، اور دین کی خدمت میں چاہے وہ دین کی حفاظت کا کام ہو، چاہے دین کی اشاعت کا کام ہو، آپ کہیں امامت کریں، کہیں خطاب کریں، کہیں درس دیں، فتویٰ لکھیں، بیانات کریں، ہماری زبان، ہمارا قلم، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جانا چاہیے، اور ساتھ ہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کھلانا اور پلانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو مالی مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن جو اللہ کو اور اللہ کے نبی کا کام کرے اس کو کبھی مالی مشکلات نہیں، وقتی طور پر فاقے آ سکتے ہیں، مگر اللہ ذمہ لیتے ہیں اس بندے کا جو بندہ اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اس لیے آپ ارادہ کریں گے کہ جن اساتذہ کے ذریعے سے ہم تک یہ علم پہنچا ہے وہ اپنی سندیں آپ کو بیان کریں گے، کن کن اساتذہ سے انہیں پڑھا ہے، ان سندوں کے ساتھ آپ کو حدیث کی اجازت تو ہے ہی ہے، ہم نے جن سندوں کے ساتھ حدیث پڑھی ہے ان کے ذریعے سے بھی آپ کو اجازت ہے۔ میں نے حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی حدیث کی اجازت لی، اور وہ شاگرد تھے علامہ انور شاہ صاحب کے۔ اسی طرح سے حدیث کی اجازت حضرت مولانا محمد حیات سنبھلی نے بھی دی تھی، اور وہ شاگرد تھے حضرت مولانا خلیفہ سہارنپوری اور حضرت شیخ الہند کے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا عبدالجبار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی حدیث کی اجازت، اور وہ شاگرد تھے حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکز۔ یہی سری نگر کے اندر ہمارے بزرگ، ہمارے مرشد حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکز وہ تشریف لائے تھے سری نگر ایئرپورٹ پر۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت آپ نے جس مجلس میں اپنی حدیث کی اجازت دی، میں اس مجلس میں حاضر نہیں تھا، میں محروم ہوں، تو سری نگر ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکز نے فرمایا کہ میں نے حضرت مدنی سے بخاری اور ترمذی از اول تا آخر پڑھی ہے، ان کی بھی اجازت مجھے حاصل ہے، اور دوسرے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکز سے میں نے اجازت لی ہے، ان دونوں کی سندوں کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اس طرح سے گویا ہماری سند بذریعہ علامہ انور شاہ صاحب بھی آگے چلتی ہے، بذریعہ حضرت مدنی بھی آگے چلتی ہے، اور دوسرے کئی بزرگ جیسے حضرت مولانا محمد حیات سنبھلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی سلسلہ۔ اور اسی طرح سے جے پور کے اندر ایک بہت بڑے محدث تھے حضرت مولانا حکیم احمد حسن جے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ،
انہوں نے بھی حدیثی سند کی اجازت دی تھی. ان کی اجازت کی سند ندرت العلماء کے واسطے سے آگے بڑھتی ہے، ندرت العلماء کے واسطے سے. بہرحال ان تمام سندوں کے ساتھ آپ کو بھی اجازت ہے، آپ آگے چل کر کے علم، عمل، اخلاق اور دینداری میں اپنے بزرگوں، اپنے اساتذہ کے نقش قدم پر چلیں گے. اللہ جل شانہ آپ کی اگلی زندگی کامیاب سے کامیاب تر فرمائے اور آپ کو صدقہ جاریہ بنائے، اپنے اساتذہ کے لیے بھی، اپنے مدرسے کے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرت اختتام تک پہنچائی. کچھ طلبہ نے پڑھا ہوگا، سنا سب نے ہوگا. پڑھنے والے نے عبارت پڑھی ہوگی، سننے والوں نے سنی ہوگی، اور اساتذہ کے سامنے بخاری ساری کی ساری گزر گئی. ختم بخاری پر عموماً دعاؤں کے قبول ہونے کے بے شمار تجربات بیان کیے گئے ہیں، اور بعض مشکل ترین موقعوں پر بخاری شریف کا ختم کیا گیا. اس لیے بخاری شریف اور باروں کی شکل میں بھی لکھی جاتی ہے. دیوبند کے اندر بھی معمول رہا ہے کہ جب کبھی سخت ترین مشکل حالات آتے تھے تو بخاری شریف کا ختم ہوتا تھا. جیسے ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے اسماء بدریین کے پڑھنے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح سے بخاری شریف کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ حضرات نے بخاری سنی بھی، پڑھی بھی، اور اس مجلس میں اختتام ہو رہا ہے. اس لیے امید ہے اللہ جل شانہ اس آج کی مجلس میں، جس میں جمعے کی نماز کا وقت بھی تھا، جمعے کے بعد ہی مجلس منعقد ہوئی، اور مجمع میں ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے جوان بھی ہوں گے جو گناہ کبیرہ سے محفوظ ہوں گے، اور کچھ بزرگ بھی ہوں گے، اور بخاری شریف کا ختم بھی ہو رہا ہے. ان تمام امور کی بنیاد پر امید ہے اللہ جل شانہ دعائیں قبول فرمائیں گے. اس لیے اس وقت پہلے دعا کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کیسے فرما دیں. پڑھ لیتا ہوں. مستحق الحمد یا اللہ لک الحمد کما ينبغي لجلالک. اللهم لك الحمد ملء السماوات ملء الارض ملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یا دائما بلا فنا، یا قائم بلا زوال، یا مدبر بلا وزیر، یا رازق بلا نصیر، یا من هو على كل شيء قدیر، انت بالاجابة جدیر. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك وحمدا خالدا مع خلودك. اللهم لك الحمد كما حمدت انت لنفسك. اللهم لك الحمد كما حمدك عبادك الصالحون. اللهم لك الحمد كما حمد لك حملة عرشك وجميع خلقك والملائكة المقربون. یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وسيد الأنبياء والمرسلين وصاحب المعراج وصاحب القرآن وصاحب الآيات المعجزات وصاحب الآيات البينات صاحب المعجزات الباهرات صاحب المقام المحمود. صل وسلم عليه يا رب العالمين. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم ارفع درجات الصحابة من المهاجرين والأنصار تابعين الأبرار الأخيار والفقهاء والمحدثين وجميع رواة الحديث وجميع رواة الحديث وجميع رواة الحديث الذين رووا حديث النبي الكريم حتى بلغ الحديث إلينا يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم ارفع درجات جميع المحدثين، اللهم ارفع درجات جميع رواة الحديث. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. ونحن البائسون الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجيلون المشفقون المخيرون المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المسكين ونبتهلك ابتهال العبد المجد الذليل. ندعوك كدعاء البائس الفقير، دعاء من خضعت لك رغبته وفاضت لك عينه وذل لك جسمه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما. يا إله الأولين والآخرين، يا إله الأولين والآخرين، يا ذا الجود والكرم
يا ذا الفضل والعطاء. اللهم إنا نسألك جميع ما سألك من النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك التكلان ومنك المستعان يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. یا اللہ یا اللہ آپ کی بارگاہ میں حمد و ثنا، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں شکر و سپاس، یا اللہ آپ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے انتہا انعامات فرمائے، بے شمار احسانات فرمائے. یا اللہ مکمل جسم عطا کیا، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان، بولنے کو زبان، چلنے کو پاؤں، کام کے لیے ہاتھ. یا اللہ جسمانی کوئی نقص نہیں رکھا، یا اللہ مکمل انسان بنایا، پھر ایمان عطا فرمایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی. یا اللہ پھر علم دین پڑھنا نصیب فرمایا، علم دین پڑھنے کی تکمیل مقدر فرمائی. یا اللہ یہ پڑھنا اور پڑھانے کی توفیق سب آپ کا احسان. یا اللہ اس احسان کا ہم کیسے شکر ادا کریں. یا اللہ اگر ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں تو یا اللہ یہ ہماری کوتاہی ہے. پڑھانے والے کو اگر قدر نہیں اور پڑھنے والے کو اگر قدر نہیں تو یہ نادانی ہے. اور ہم اتنے عظیم نعمتوں کے متعلق یا اللہ ہماری بے وقوفی، یا اللہ ہماری نادانی کو معاف کر کے دیجیے، ہمارا شکر قبول فرما لیں. یا اللہ تمام ان نعمتیں جو آپ نے عطا فرمائیں ہمارا شکر قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار رہو گے میں مزید عطا کروں گا. ہمارا شکر قبول فرما لیں. یا اللہ ہم ناشکروں میں نہیں. آپ نے فرمایا ان الانسان لربی لکنود، یا اللہ ہم چاہتے ہیں ہم ان انسانوں میں شامل نہ ہوں. آپ نے فرمایا ان الانسان لکفور، یا اللہ ہم ان میں شامل نہیں ہونا چاہتے. یا اللہ آپ نے فرمایا فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد رکھو. اللہ میں یاد ہے کیا کیا احسان آپ نے کیے. یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین ہمارا شکر قبول فرما دیجیے. یا اللہ جتنی کوتاہیاں جب ہم سے ہوئی معاف فرما دیجیے. یا اللہ زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے، سوچ سے، چلنے پھرنے سے، اللہ جان بوجھ کر، بھول کر، دن میں یا رات میں یا اللہ کبھی جرم کیا، آپ کا خیال آیا مگر ہم نے خیال دبا دیا اور کرتے گئے. کبھی جرم کر رہے تھے اور پتہ بھی نہ چلا، آپ کا خیال بھی نہیں آیا، آپ دیکھتے رہے، کہتے رہے میرے بندے وہ مجھے سوچ کر کے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، میں اگر پکڑ کروں گا تو بچ نہیں پائے گا. آپ نے اس وقت بھی پردہ رکھا. یا اللہ آج بھی پردہ ہی ہے. ہم میں سے وہ بھی گناہ ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے والدین کو بھی پتہ نہ چلے، ہماری بیویوں کو پتہ نہ چلے، ہمارے گھر والوں نہ سنیں، ہمارے دوست احباب نہ سنیں، مگر آپ تمام چیزوں کو جانتے ہیں. آج تک پردہ رکھا. یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے یا اللہ معصوم بچے یا اللہ جو فارغ ہو رہے ہیں، یا اللہ امید ہے ان کی جوانیاں پاک ہوں گی اس وجہ سے کہ آپ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور 7 آدمیوں میں وہ جوان بھی ہوں گے جن میں جوانوں نے اپنی جوانی برائیوں سے بچائی ہوگی. امید ہے یا اللہ یہ حدیث پڑھنے والے طالب علم ان جوانوں میں شامل ہوں گے. یا اللہ جود و کرم اگر یہ نہیں تو آج کے زمانے میں اور کون جوان کہہ سکے گا کہ اپنی جوانی کو برائیوں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یہ تمام آپ کے احسانات ہیں. یا اللہ جود و کرم ہماری دعاؤں کے قبولیت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ پہلا فیصلہ فرما دے آج تک سارے گناہ معاف. یا اللہ دوسرا فیصلہ فرما دے آج تک ہمارے گناہوں سے بچنے کا فیصلہ. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ دین کے مطابق زندگی گزارنا ہماری آسان فرما. یا اللہ ہمارا بولنا، ہمارا لکھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا آپ کے دین کے لیے ہو. یا اللہ مجمع میں یا اللہ بے شمار بھائی طرح طرح کے مسائل لیے ہوئے ہیں، ہر بھائی کے ہر مسئلے پر یا اللہ ہو سکتا ہے لوگ چاہتے ہوں کہ میری مجبوری کی دعا مانگی جائے. یا اللہ وہ کہتے ہیں ہم سے، ہم اس کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر یا اللہ وہ تو آپ کے بندے ہیں. یا اللہ ان کے کہنے کی ضرورت نہیں. جس کے دل میں جو تمنائیں ہیں یا اللہ آپ ہر ایک کی تمناؤں سے واقف ہیں. ہر شخص کی ہر تمنا پوری کر دیں، ہر شخص کی ہر مشکل آسان کر دیں، ہر شخص کے ہر مسئلے کو حل کر دیں. یا اللہ جن کے گھروں میں کاروباری پریشانیاں ہیں یا اللہ کاروبار کی بہتری کی سبیلیں پیدا فرما. جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے یا اللہ حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بے نکاح کے ہیں ان کا نکاح آسان بنا، بے اولاد ان کا اولادیں عطا فرما. یا اللہ جو جس زندگی کے یا اللہ جس سٹیج پر ہیں، زندگی کے جس مشکل میں ہیں
ہر ایک کے واقعے سے یا اللہ ہر مسلمان ہر ایمان والے بھائی کے ہر مسئلے کو حل فرما دے یا اکرم الراحمین تیرے کتنے بندے دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں ایک ایک بندے کے مسئلے کو حل فرما دے یا اکرم الراحمین یا اللہ ہم جن مشکل حالات میں ہیں یا اللہ یہاں بھی اور دائیں بائیں بھی پورے عالم میں یا اللہ اسلام اور امت کے لیے جہاں جہاں جو بھی مشکل حالات ہیں یا اللہ سب کچھ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے یا اللہ امت کو صدار عطا فرما اس کے بعد امت پر اپنے نصرتیں نازل فرما اور امت کے مٹانے کی تدبیریں جہاں جہاں سے ہو رہی ہیں یا اللہ ان تدبیروں کو فیل فرما دے یا اللہ تیرے دین کو ختم کرنے اور امت کو اپنے نہج سے ہٹانے کے لیے جو تدبیریں جہاں سے ہو رہی یا اللہ ان تدبیروں کو فیل کر دے ان کو ناکام بنا دے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ واسطہ آپ کو مبارک احادیث کا جو احادیث پڑھی گئی یا اکرم الاکرمین قبولیت کے فیصلے فرما اسلام کے محفوظ ہونے کے فیصلے فرما اسلام کے مٹانے والوں کی تدبیریں فیل فرما یا اللہ اسلام کو ختم کرنے والے کی سازشیں ناکام بنا یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین آپ کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اپنی ذات اور ساری امت کے لیے مانگی وہ ساری دعائیں ایک ایک کے حق میں قبول فرما یا اکرم الاکرمین ہم سب کی طرف سے تمام صحابہ کرام کو بے انتہا جزا خیر عطا فرما انہوں نے آپ کے نبی سے سارا دین لیا پھر محفوظ رکھا پھر اگلی امت کو پہنچایا آج ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ صحابہ کرام نے آپ کے نبی کے ایک ایک قول کو لیا اور یاد رکھا ایک ایک فعل کو لیا اور یاد رکھا اگلی نسلوں کو پہنچایا پھر تابعین نے اگلی نسلوں کو پھر تابعین اور طبع تابعین پھر یا اللہ حدیث کے نقل کرنے والے راویان حدیث یا اکرم الاکرمین چاہے وہ پہلی صدی کے محدثین ہو چاہے دوسری صدی کے محدثین ہو چاہے تیسری صدی کے محدثین ہو پھر ان محدثین میں سے امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام نسائی امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل یا اکرم الاکرمین تمام محدثین جن محدثین نے حدیثیں لی اور اگلی نسلوں کو پہنچائی اور ہم تک یہ حدیثیں پہنچ گئی یا اکرم الاکرمین دوسری طرف سے فقہاء امت یا اللہ امام اعظم امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل لیث بن سعد عبداللہ بن مبارک سفیان ثوری سفیان بن عیینہ اسحاق بن راہوے یا اللہ یہ تمام فقہاء کرام جنہوں نے آپ کے نبی کے ارشادات سے اسلامی قانون اخذ کیا اور مدون کر کے یا اللہ آگے بھیجا اور ہم تک پہنچا یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ کا قرآن بھی ہم تک پہنچ گیا آپ کے نبی کے ارشادات بھی ہم تک پہنچ گئے آپ کے دین کا فقہ بھی ہم تک پہنچ گیا یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں اس دین کو پڑھیں گے اس دین کو پڑھائیں گے اور اس دین کو آگے چلائیں گے یا اللہ جود والکرم جن بزرگوں کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے چاہے وہ مفسرین چاہے وہ محدثین چاہے وہ فقہاء چاہے وہ اولیاء کرام اور چاہے یہاں کشمیر میں دین لانے والے اولیاء اعظام ان تمام کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما یا اللہ ہم کو ان کا وارث بننا نصیب فرما یا اللہ ان بچوں جنہوں نے علوم کی تکمیل فرمائی یا اللہ ان کا مستقبل ہر طرح سے کامیاب بنا یا اللہ ان کو شیطان کے حملوں سے نفس کے غلبے سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کو اپنے والدینوں کے لیے بھی سرمایہ بنا اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ جن اساتذہ کرام کے ذریعے سے یا اللہ یہ علوم ہم تک پہنچے ہیں ان تمام اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر حضرت نانو حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز حضرت شاہ اسحاق صاحب شاہ عبدالغنی حضرت نانوتی حضرت گنگوہی حضرت شیخ الہند حضرت علامہ انور شاہ حضرت تھانوی یا اللہ اور سلسلے کے تمام مشائخ اور ہمارے اساتذہ کرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین اپنے بخاری پڑھی حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے ہم نے ترمذی شریف پڑھی حضرت مولانا سید احمد پالنپوری اور حضرت مولانا معراج الحق صاحب سے ہم نے ابو داؤد شریف پڑھی حضرت مولانا محمد حسین بہاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے یا حضرت ہم نے ابن ماجہ شریف پڑھی حضرت مولانا ریاست علی صاحب سے ہم نے نسائی شریف پڑھی حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب یا اللہ جن اساتذہ کرام ہم نے پڑھا ان تمام کے درجات کو بلند سے بلند کر فرما اور آگے ہمارے شاگردوں کو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما ان کا اپنے دین کا سرمایہ بنا دے یا اکرم الاکرمین کشمیر پر رحم فرما یہاں کا مستقبل یا اللہ جیسے کبھی کشمیر کا پرانا مستقبل دینی علوم کے اعتبار سے روشن تھا یا اللہ ایسے آئندہ بھی مستقبل روشن فرما یہاں کے مدارس یہاں کی تبلیغ یہاں کے دین کے کام کرنے والے اداروں اور شخصیات اور افراد اور جماعتوں اور جمعیتوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما
یا اللہ مجمع میں جو لوگ موجود ہیں اللہ جن کی جو تمنا ہے وہ تمنا پوری فرما یا اکرم الاکرمین. ہم اپنے تمام مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ نے خود فرمایا ہے نا ادعونی استجب لکم. آپ نے خود فرمایا جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے خالی ہاتھ اس کو واپس کر دوں. یا اکرم الاکرمین ان ہاتھوں کو خالی مت دی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی صفوة الخلائق ومظہر العجائب ومنبع الدقائق امام الامہ امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صاحب القرآن محمد المصطفیٰ احمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علیہ یا رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.